السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ ہم نے نصاب النحو کے 51 سبق مکمل پڑھ لیے اور الحمدللہ امید ہے کہ اچھے سے سمجھ بھی لیا ہوگا آپ نے۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 52 جس میں ظروف مبنیہ کا بیان ہے۔ اس میں دو چیز آپ دیکھیں، ایک دیا ہے ظروف، یہ ظرف کی جمع ہے، اور پھر دیا ہے مبنیہ۔ مبنی اور معرب کسے کہتے ہیں وہ بھی آپ نے شروع میں پڑھ لیا تھا۔ تو ظروف ظرف کسے کہتے ہیں؟ یعنی کچھ ایسے اسم وغیرہ ہوتے ہیں جو زمانے، وقت یا جگہ پر دلالت کرتے ہیں، یعنی جس سے وقت پتہ چلتا ہے یا کسی جگہ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ تو اس میں سے کچھ معرب ہوتے ہیں، کچھ مبنی۔ تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے جو مبنی ہوتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو بتا رہے کہ وہ اسما جو کسی فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا زمانے پر دلالت کرے انہیں اسماء ظروف کہا جاتا ہے، جیسے یوم، قبل، بعد وغیرہ۔ ظروف معرب بھی ہوتے ہیں اور مبنی بھی۔ وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ بتائے یا اس کا وقت بتائے اسے کہتے ہیں اسماء ظروف۔ جیسے یوم ہے، اس میں وقت پتہ چل رہا ہے، قبل، بعد، تو یہ سب اسماء ظروف ہیں۔ اب اس میں کچھ معرب ہوتے ہیں، کچھ مبنی۔ تو بتا رہے کہ جن ظروف کا آخر عامل کے تبدیل ہونے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے انہیں معرب کہتے ہیں، اور جن کا آخر تبدیل نہ ہو انہیں مبنی کہتے ہیں۔ یعنی جن حروف کا آخر عامل کے تبدیل ہونے کی وجہ سے ان کا آخر بدل جائے تو اسے معرب کہتے ہیں، اور جن کا آخر نہ بدلے اسے مبنی کہتے ہیں۔ معرب کی مثال دے رہے ہیں، جیسے جاء یوم الجمعہ، وہ جمعہ کے دن آیا۔ تو اس میں جاء فعل ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، یوم الجمعۃ یہ ترکیب اضافی کے بعد مفعول فی۔ اب یہاں دیکھیے یوم یہ منصوب ہے، اس پہ زبر ہے، تو یہ جاء فعل کی وجہ سے اس نے اس پہ عمل کیا ہے۔ یوم یہ معرب ہے۔ اب مبنی کیا ہے؟ اسماء ظروف۔ تو ظروف جو مبنی ہوتے ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے، یہاں پہ بیان کر رہے۔ نمبر 1 اذ، نمبر 2 اذا، نمبر 3 انا، 4 متا، نمبر 5 ایانا، نمبر 6 مذ، نمبر 7 منذ، نمبر 8 لدا، نمبر 9 لدن، نمبر 10 اینا، نمبر 11 کیفا، نمبر 12 امسے، نمبر 13 قط، نمبر 14 اوضو، 15 حیث، 16 اسماء جہاد 6۔ اسماء جہاد کا اس کی بھی وضاحت نیچے آئے گی۔ اب یہ جو بیان کیے ہیں کہ یہ 16 ہیں، ان میں سے ہر ایک کی تفصیل بتائیں گے، کون سا کس لیے استعمال ہوتا ہے اور کیا کیا اس کے مقامات ہیں وہ سب۔ تو اذ یہ ظرف زمان ہے، با معنی جب، یہ ظرف زمان ہے یعنی اس میں وقت پتہ چلتا ہے، اور یہ جب کے معنی میں ہے، اور یہ زمانے ماضی کے لیے آتا ہے اگرچہ مضارع پر داخل ہو۔ اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی۔ یہ ماضی کے لیے ہی آتا ہے اگرچہ یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہو، اور یہ جملہ اسمیہ اور اس کے بعد جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں، اور ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ضربتہ اذ ضربنی، جب اس نے مجھے مارا تو میں نے اسے مارا۔ اس میں اذ یہ مضاف بن جائے گا اور ضربنی یہ پورا مل کے مضاف الیہ بنتا ہے۔ اب اس کے بعد جملہ فعلیہ ہے اور جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے۔ پھر بتا رہے اذا، نمبر 2 اذا، یہ بھی ظرف زمان ہے بمعنی جب، اور یہ زمانے مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو۔ اس کے بعد فعل کا ہونا اس وقت ضروری ہے جب یہ شرط کے معنوں میں ہو۔ شرط کے معنوں میں اس وقت اس کا فعل کے بعد ہونا، اس کے بعد فعل کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اب اس میں فرق کیا ہے اذ اور اذا میں؟ اذ میں آپ نے پڑھا کہ وہ ماضی کے لیے، اور یہ اذا مستقبل کے لیے، یہ فرق ہے۔ پھر بتا رہے کہ ایک تو یہ شرط کے لیے، دوسرا اذا جب مفاجات کے لیے استعمال ہو تو اس کے بعد جملہ اسمیہ کا ہونا ضروری ہے۔ جملہ یہ مفاجات کے لیے استعمال ہو تو اس وقت جملہ اسمیہ کا ہونا ضروری ہے۔ مفاجات یعنی فوری چیز، جیسے
खरज तो फ़ैज़ा सबअ वाक़िफ़ुन, मैं निकला तो अचानक दरिंदा खड़ा था। अचानक, तो इसे मुफ़ाजात ये सब कहते हैं। तो उस वक्त जुमला इस्मिया का होना ज़रूरी है। नंबर 3 अन्ना, ये ज़र्फ़ मकान के लिए इस्तेमाल होता है बमाने जब, बमाने जहाँ, और इसको इस्तिफ़हाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़र्फ़ मकान की मिसाल, यहाँ पे ज़मा लिखा है वो गलती से हो गया, ज़र्फ़ मकान आएगा। ज़र्फ़ मकान की मिसाल जैसे अन्ना तजलिस अजलिस, जहाँ तू बैठेगा मैं भी वहाँ बैठूँगा, यानी जिस जगह तुम बैठोगे उस जगह मैं भी बैठूँगा। तो ये जगह पर दलालत कर रहा है ज़र्फ़ मकान। और इस्तिफ़हाम की मिसाल दे रहे हैं जैसे अन्ना यकूनु ली वलदुन, मेरे यहाँ बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। तो ये इस्तिफ़हाम की मिसाल हुई। तो ये दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। नंबर 4 मता, ये ज़र्फ़ ज़मान है बमाने जिस, वक्त ख़ा ज़माने माजी हो या मुस्तकबिल, कभी इस्तिफ़हाम के लिए इस्तेमाल होता है, ख़्वा बड़ी शय के बारे में सवाल किया जाए या छोटी शय के मुतालिक, और कभी शर्त के लिए। इस्तिफ़हाम के लिए भी इस्तेमाल होता है, चाहे बड़े चीज़ के मुतालिक सवाल किया जाए या छोटी चीज़, उसमें कोई फ़र्क नहीं है दोनों के लिए। और कभी शर्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मिसालें दे रहे दोनों की, मता तक़रअ, तो कब पढ़ेगा, ये इस्तिफ़हाम की मिसाल हो गई। और मता तसुम असुम, जब तू रोज़ा रखेगा मैं भी रोज़ा रखूँगा, तो ये शर्त हो गई, जिस वक्त तुम रोज़ा रखोगे उस वक्त मैं भी रखूँगा। नंबर 5 अय्याना, ये ज़माने मुस्तकबिल के लिए आता है बमाने कब, कब के माना में ये होता है। और अज़ीम उमूर के मुतालिक दरियाफ़्त करने के लिए आता है, जैसे अय्यानल क़िताल, जिहाद कब होगा। तो ये जिहाद बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो अय्याना लफ्ज़ है ये ऐसे ही उमूर के लिए आता है, अज़ीम उमूर के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए। नंबर 6 और 7 मुज़ और मुंजू, ये दोनों कभी तो किसी काम की इब्तिदाई मुद्दत बताने के लिए आते हैं, जैसे मारआई तो मुंजो या मुज़ या मुंजो यौमुल जुमा, मैंने उसको जुमा के दिन से नहीं देखा। तो इसमें देखिए इब्तिदाई मुद्दत, यानी उसकी ना देखने की मुद्दत क्या है, शुरुआत जुमा का दिन, चाहे मुज़ का है मुज़ यौमिल जुमा या मुंजो यौमिल जुमा, दोनों का माना एक ही है। और कभी पूरी मुद्दत बताने के लिए आता है। इस सूरत में इनके बाद किसी ऐसे अदद का होना ज़रूरी है जो पूरी मुद्दत पर दलालत करे। जब पूरी मुद्दत बताएगा तो उसके बाद कुछ ऐसा अदद होगा जो पूरी मुद्दत पर दलालत करेगा, जैसे माराई तो मुझ या मुंज़ यौमैन, मैंने उसे पूरे 2 दिन से नहीं देखा, तो यौमैन ये पूरे 2 दिन से नहीं देखा, तो ये अदद हो गया। नंबर 8 और 9 लदा और लदुन, ये इंदा के माना में इस्तेमाल होते हैं, जैसे अल किताबु लदा या लदुन ज़ैदिन, अल किताबु लदा ज़ैदिन या लदुन ज़ैदिन, दोनों का माना एक ही है, दोनों इंदा के माना में आते हैं। अब इसके और इंदा के दरमियान फ़र्क क्या है, तो वो बता रहे कि इंदा और इनमें फ़र्क ये है कि लदा और लदुन का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब शय पास मौजूद हो, जब चीज़ पास हो, करीब में हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है लदा और लदुन। और इंदा का इस्तेमाल दोनों सूरतों में होता है, चाहे चीज़ करीब हो या दूर हो, पास हो या ना हो, उस वक्त चीज़ पास हो या कहीं और, उसके लिए इंदा इस्तेमाल होता है, ये फ़र्क है। नंबर 10 आइना, ये सवाल और शर्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आइना ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है, आइना तजलिस अजलिस, जहाँ आप बैठेंगे वहाँ मैं भी बैठूँगा। नंबर 11 कैफ़ा, ये हालत दरियाफ़्त करने के लिए आता है, जैसे कैफ़ अंता, आप कैसे हैं, इसमें हालत दरियाफ़्त कर रहे हैं आपकी हालत कैसी है। नंबर 12 अम से, अगर बग़ैर अलिफ लाम हो तो इससे मुराद गुज़रा हुआ कल होता है, और अगर अलिफ लाम के साथ हो तो इस सूरत में गुज़रे हुए दिनों में से कोई सा भी मुराद ले सकते हैं। उस वक्त ये मोरब होगा, और जब ये बग़ैर अलिफ लाम के हो तो उस वक्त ये लफ्ज़न मबनी पर कसरा होगा और मुफ़लिफ़ी होने की वजह से महलन मंसूब होगा। ये लफ्ज़ अमसे के बारे में बता रहे हैं कि सबसे पहले तो ये चीज़ बताए कि अगर ये अलिफ लाम के साथ भी होता है, कभी बग़ैर अलिफ लाम के, तो अगर ये अलिफ लाम के साथ हो, बग़ैर अलिफ लाम के हो, तो इससे मुराद गुज़रा हुआ कल होता है, यानी जो गुज़रा है कल, एक दिन पहले। और अगर अलिफ लाम के साथ हो तो उस सूरत में गुज़रे हुए दिनों में से कोई सा भी मुराद ले सकते, चाहे वो 5 दिन हो, 10 दिन पुराना, कितना भी दिन पुराना गुज़रा हुआ वक्त हो सकता है। फिर बता रहे कि जब अलिफ लाम दाखिल हो इस पर तो उस वक्त ये मोरब होगा। और फिर बता रहे और जब ये बग़ैर अलिफ लाम के हो तो उस वक्त ये लफ्ज़न मबनी पर कसरा होगा, यानी इस पर कसरा ही आएगा, जैसे अमसी। और मफ़ूल फ़ी होने की वजह से महलन मंसूब होगा, जैसे जेतु अमसी, में गुज़रे हुए कल आया। तो इसमें देखिए अमसे ये मंसूब है महलन, भले इस पर कसरा है,
تو یہ محل نصب میں کیونکہ مفعول فی بن رہا ہے۔ پھر جئت الامسا میں کل آیا، یہ الف لام کی مثال ہو گئی۔ نمبر 13 قطو، یہ گزرے ہوئے سارے زمانے میں کسی کام کی نفی پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ما ضربتہ قطو، میں نے اس کو گزشتہ زمانے میں کبھی نہیں مارا۔ نمبر 14 اوزو، یہ آنے والے سارے زمانے میں کسی کام کی نفی پر دلالت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آنے والے زمانے میں کسی کام کی نفی کے لیے دلالت کرتا ہے یہ بھی، جیسے لا اضربہ اوزو، میں اس کو کبھی نہیں ماروں گا۔ نمبر 15 حیثو، یہ اکثر ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جگہ کے لیے، اور جملہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، خواہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، دونوں جملے ہو سکتے ہیں، اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتے ہیں، جملہ فعلیہ بھی، جیسے اقرا حیثو زید یقرأ، تو اس جگہ سے پڑھ جہاں زید پڑھ رہا ہے۔ تو اس میں دیکھیں حیثو یہ مضاف ہے اور زید یقرأ یہ پورا مل کے مضاف الیہ بنے گا، اور یہ زید یقرأ یہ جملہ اسمیہ بن کے اس کا مضاف الیہ بنے گا، اس کے بعد جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے۔ اب بتا رہے نمبر 16 اسماء جہاد ستہ، جہاد یہ جہد کی جمع ہے، اور ستہ یعنی 6، تو وہ اسماء جو سمتوں پر دلالت کرتے ہیں انہیں اسماء جہاد ستہ کہتے ہیں، اور یہ 6 ہیں، جیسے قبلو یعنی پہلے، بعدو بعد میں، تحتو نیچے، فوقو اوپر، قدامو آگے، خلفو پیچھے، یہ اسماء جہاد انہیں کہتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں بتا رہے کہ اگر یہ اسماء مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ لفظاً محذوف ہو اور معنی ذہن میں موجود ہو تو اس صورت میں یہ مبنی بر ضمہ ہوتے ہیں، جیسے اما بعد زید فوقو، تو اما بعد جیسے خطبے میں کہتے ہیں نا، خطبہ پڑھنے کے بعد اما بعد، یعنی جو پیچھے کا اس کے بعد، تو پیچھے والی بات ذہن میں ہو جاتی ہے، تو اس وقت بتا رہے کہ اگر یہ اسماء مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ لفظاً محذوف ہو، تو یہاں پہ مضاف الیہ بعدو کا محذوف ہے لفظاً، اور معنی ذہن میں موجود ہو تو اس صورت میں یہ مبنی بر ضمہ ہوتے ہیں، اور موجود ہے ذہن میں پوری بات پہلے جو کہا گیا، اس وجہ سے یہاں پہ مبنی بر ضمہ یہ بعدو آئے گا، اما بعدو۔ اور دوسری مثال دے رہے زید فوقو، زید اوپر ہے۔ پھر بتا رہے کہ اگر یہ اسماء اضافت کے بغیر استعمال ہو تو معرب ہوں گے، اضافت کے بغیر استعمال ہو تو معرب ہوں گے، جیسے جئتو کا قبلاً، یہاں پہ قبلاً ہے کیونکہ اس کی اضافت نہیں، اس وجہ سے یہ معرب ہے اور نصب آ گیا اس پہ۔ اور اگر یہ مضاف ہو اور مضاف الیہ لفظاً مذکور ہو جب بھی یہ معرب ہوں گے، جیسے جاء زید قبل خالد۔ حاصل کلام آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ اسماء مضاف ہو اور ان کا مضاف الیہ لفظاً محذوف ہو اور معنی ذہن میں موجود ہو تو اس صورت میں یہ مبنی بر ضمہ ہوں گے، اور اگر ان کی اضافت کی جائے، اضافت نہ ہو تو معرب ہوں گے، یا اضافت ہو اور ان کا مضاف الیہ لفظ میں مذکور ہو تو بھی معرب ہوں گے۔ تو آج کے سبق میں صرف ظروف مبنیت ہے، اس کو آپ اچھے سے صرف زبانی یاد کر لیں، اور انشاءاللہ اس کی بہت سی مثالیں قرآن شریف میں بھی آپ کو ملیں گی، حدیث میں بھی ملیں گی، تو اس وقت ہم اس کو انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے، تب اس کو دہرائیں گے، ابھی صرف آپ اس کو ذہن میں یاد کر لیں۔ اب مشق ہے، مشق میں مندرجہ ذیل جملوں میں ظروف کا استعمال کیا گیا ہے، آپ ظروف مبنیہ اور معربہ کو الگ الگ کریں۔ تو ظروف مبنیہ تو آپ پہچانے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہوں گے وہ ظروف معربہ ہوں گے، تو آپ کو فرق یاد کر لینا ہے، پہلے سبق کو اچھے سے سمجھ لیں، اس کے بعد تمرین حل کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی دیتا ہوں تمرین آپ کو آسانی سے حل کر لیں گے آپ۔ پھر دوسرا سوال ہے مندرجہ ذیل ظروف مبنیہ کن کن معنی میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو پہلے سبق اچھے سے یاد کرنا ہے، اس کے بعد اس کو حل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ آسانی سے حل کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس کوشش کو قبول عطا فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔